رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش بات کرنے والے نہیں تھے اور فحش بات کا اظہار کرنے والے بھی نہیں تھے۔ حسد کا نقصان۔ تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ پرندوں کے ساتھ سلوک۔ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت سے چلے گئے تو ہم نے ایک قسم کا پرندہ دیکھا جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ ہم اس کے بچوں کو اٹھا لائے۔ پرندے کی ماں اپنے بچوں کے لیے اوپر چکر لگا رہی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا، اس پرندے کے بچوں کو لے کر اس پرندے کو کس نے ٹھیس پہنچائی ہے اسے اس کے بچے واپس دے دو۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ بوڑھوں کے ساتھ آپ کا رویہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا، آپ نے اپنے بوڑھے والد کو گھر میں ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ میں ان کے پاس خود چلا آتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مبعوث ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں ان تک پہنچ سکوں تو میں تکلیفیں برداشت کر کے ان کی ملاقات کروں۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ضرور ان کے پیروں کو دھوتا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے مکے کے سردار ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی سوالات کیے۔ ان کے جواب سننے کے بعد ہرقل بے اختیار بول اٹھا، اگر تمہارا کہنا صحیح ہے تو عنقریب میرے ان خادموں کی جگہ پر بھی ان کی حکومت ہوگی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ گھر والوں کے ساتھ سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر انسان تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنے اور ان کے احترام اور اکرام میں آپ سب سے بہتر تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ بچوں سے محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا۔ آپ کے پاس اقرا بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ غیر مسلم مہمان کے ساتھ سلوک۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم آپ کا مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہ کر لانے کا حکم دیا۔ دودھ دوہ کر لایا گیا اور اس نے پی لیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ لایا گیا، اس کو بھی اس نے پیا، یہاں تک کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ خادموں کے ساتھ آپ کا سلوک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہ برا بھلا کہا
اور نہ کبھی اف ہی کہا، اور کبھی میرے کسی کام کے کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اس کو کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے اس کو کیوں نہ کیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک۔ مکہ کے سردار ابو سفیان کہتے ہیں، جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امن دیا جائے گا، جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امن دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے ہی گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امن دیا جائے گا۔